إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء اے مخاطب، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت نے بادلوں سے پانی کیسے نازل کیا؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ پھر اس بارش کے ذریعے سے رب ذوالجلال نے پھل پیدا کیے جن کے رنگ مختلف ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِیضٌ، اور پہاڑوں کی طرف کبھی نگاہ نہیں گئی آپ کی کہ ان کے ٹکڑے جو ہیں کچھ سفید ہیں، وَحُمْرٌ، اور کچھ سرخ ہیں، مختلف الوانہ، رنگ برنگے ہیں، وغرابیب سود، اور کچھ گہرے سیاہ ہیں، ومن الناس والدواب والانعام، کبھی آپ نے انسانوں پر غور کیا ہے؟ کبھی چوپاؤں پر غور کیا ہے؟ حشرات الارض پر کبھی غور کیا ہے؟ مختلف الوانہ کذالک، ان کے بھی رنگ اسی طرح ہے، کسی کا کیسا اور کسی کا کیسا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندے وہی ڈرتے ہیں
جو اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کرتے ہیں۔ ان اللہ عزیز الغفور، بلا شبہ اللہ بہت بڑی طاقت کا مالک بھی ہے اور بہت بڑا وہ مہربان بھی ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں بہت مقامات پر اپنا تعارف کروایا ہے، اور یہاں تعارف کے ساتھ ساتھ اس کا ثمرہ بھی بتایا ہے، پھل بھی بتایا ہے۔ اور آج کا جو تعارف ہے نا، یہ بڑا زوردار ہے۔ فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، تم نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہو، ان کی عبادتیں کر رہے ہو، ان کو داتا بخش خسانے بخشنے والا لات منات عزا کے نام ان کو تم نے دے رکھے ہیں۔ کبھی تم نے دیکھا ہے آسمان کی طرف؟ یہاں آسمان سے مراد بادل ہے، کیونکہ لغوی اصطلاح میں نا، لغوی تعریف ہر وہ چیز جو سر کے اوپر ہو نا، اس کو سما کہا جاتا ہے، اور اصطلاحی معنی میں آسمان ہے، اور یہاں لغوی معنی مراد ہے۔ کیونکہ دوسری جگہ پر اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے نا، اس سے پتہ چلا کہ یہ جو سما یہاں کہا ہے نا، یہ لغوی طور پر ہے، اصطلاحی طور پر نہیں کہ وہ آسمان جو ہے وہاں سے بارش آ رہی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے دوسری جگہ پر وضاحت کی ہے، اَأَنزَلْتُمُ مِنَ الْمُزْنِ ام نحن المنزلون، کہ بتاؤ کہ یہ جو بادلوں سے بارش گرتی ہے، یہ تم گراتے ہو یا ہم گراتے ہیں؟ تو بتا دیا کہ یہاں سما سے مراد جو ہے نا، یہ بادل ہے، یعنی ہر وہ چیز جو سر کے اوپر ہے، بادل بھی چونکہ سر کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کبھی تم نے اس کے اوپر ذرا غور کریں، آپ دیکھو کہاں سے بھاپ بن کر اٹھتی ہے، وہاں جا کر جمع ہوتی ہے، چولہے سے اٹھتی ہے، دریاؤں میں گرمی پڑتی ہے، سمندر میں گرمی پڑتی ہے، وہاں اٹھتی ہے، پھر جا کر اوپر بادل بنتے ہیں، پھر ہوائیں ان کو لے کر آتی ہے، پھر کہیں وہ برستے ہیں، کہیں ویسے ہی آگے سے گزرے جاتے ہیں، اور کہیں ایسے برستے ہیں۔ یہ جو 2 ماہ ہے، ان میں آپ مشاہدہ کریں گے کہ ایک گلی میں بارش ہو رہی ہے اور دوسری میں پتہ ہی نہیں کہ بارش ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس پر غور تو کرو کہ ہم نے آسمان سے پانی کو، بادلوں سے پانی کیسے برسایا ہم نے، ذرا اس پہ غور کرو۔ اللہ اکبر۔ اس کا احساس نا مجھے اور آپ کو ذرا کم ہے۔ جو صحرائی علاقوں میں رہتے ہیں نا، ان سے جا کر پوچھو کہ اگر بارش نہ ہو تو ان کے لیے کتنے مسائل ہیں۔ میں اور آپ جو ہے، ہم تو بور دیکھا کہ پانی گہرا چلا گیا ہے تو کہتے چلو 10 فٹ بور اور کر لو۔ اگر سنگل پمپ نہیں اٹھاتا تو ڈبل لگا لو، وہ نہیں چل اٹھاتا تو ایک نیا جو آ گیا ہے وہ لگا لو۔ لیکن جو صحرائی علاقوں میں رہتے ہیں ان کے پاس یہ سہولت نہیں ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ بھئی یہ اگر آسمان جسے بارش نہ ہو تو کتنے مسائل ان کے لیے پیدا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا فرماتا ہے؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، پھر اس کے ساتھ زمین سے نباتات نکلتی ہیں، پھر ان کو پھل لگتا ہے، پھر وہ پھل جو ہے کسی کا رنگ کیسا، کسی کا کیسا، سائل مختلف، ذائقہ الگ۔ ایسے ہی ہے نا، پانی ایک ہے جو آسمان سے برس رہا ہے، زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک، زمین بھی ایک، اور بسا اوقات کاشتکار بھی ایک،
پانی ایک، زمین ایک، کاشتکار ہے ایک، نباتات جو اگ رہی ہیں وہ رنگ برنگی ہیں، سب کو جب پھل لگتا ہے تو وہ سبز رنگ میں لگتا ہے، لیکن جب پکنے کا موسم ہوتا ہے تو کوئی پیلا بن جاتا ہے، کوئی سرخ بن جاتا ہے، کوئی سفید ہو جاتا ہے، اور کوئی جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ بلکہ اس سے بھی آگے ہے، وہ ایک اللہ والے نے کیا پنجابی جی کہ ہے اکو والا انگورا نہیں، کچھ میٹھے نہیں کچھ کھٹے ہے، ایک ہی بیل ہے، آپ اس کا ایک خوشہ لیتے ہیں اور اس خوشے میں سے کچھ دانے بہت میٹھے، کچھ کم میٹھے، کچھ کھٹے۔ اللہ اللہ، تو فرمایا اس پہ غور کرو، کوئی تو ہے نا جس نے یہ سب رنگ برنگی چیزیں پیدا کر دی ہیں۔ اللہ اللہ، فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ، فرمایا کہ اب چونکہ وہ ان کا علاقہ صحرائی بھی تھا اور پہاڑی علاقہ بھی تھا، پہلے ان کو صحرائی علاقے میں کہا اس پہ ذرا غور کرو، اب کہا پہاڑی علاقوں میں ذرا غور کرو، ذرا پہاڑوں کی طرف دیکھو۔ اللہ اکبر، پہاڑ جو ہے نا ان کے بھی قطعات ہیں، ٹکڑے ہیں، کوئی سفید رنگ کا ہے، اللہ زیارت ہے نا، آپ لوگ کہتے ہو زیارت علاقہ ہے بلوچستان کا، اس کا پتھر جو ہے بالکل سفید کلر کا، اور اس کی خاصیت بھی باقی پتھروں سے الگ ہے، وہ کتنی بھی دھوپ پڑی ہو نا وہ گرم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں رب نے پہاڑ آپ کے بلوچستان میں پیدا کیا ہوا ہے، اور وہ پتھر جا کے لگ رہا ہے سعودی عرب میں بیت اللہ کے مطاف میں جہاں آپ گھومتے ہیں، سب ننگے پاؤں گھومتے ہیں، سفید پتھر ہے ٹھنڈا، کوئی تو ہے نا کہاں پتھر پیدا کیا اور کہاں جا کر کے وہ لگ گیا ہے۔ فرمایا کہ ٹکڑے ہیں ان کے، کچھ ایسے ہیں جو سفید رنگ کے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا وہ حمر، اور کچھ جو ہے سرخ ہے، مختلفاً الوانھا، رنگ ان کے جو ہے نا مختلفاً الوانھا، رنگ ان کے الگ الگ ہیں۔ اب دیکھ لیں نا ابھی تو کتنے قسم کے پتھر آ گئے ہیں، اس وقت اتنے نہیں تھے، چرائی نہیں ہوتی تھی نا، اس وقت تو 2-3 موٹے موٹے رنگ تھے جو سمجھ میں آتے تھے، توڑتے تھے جب ان کو، جو سمجھ میں آتے تھے ان کو، کوئی سفید نکل آیا، کوئی سرخ نکل آیا، کوئی سیاہ نکل آیا۔ اب آپ دیکھ رہے اب کتنے رنگوں میں آ گئے ہیں، آپ پیسہ خرچ کرنے والے بنے، آپ کو جو ہے نا 50-55 روپے فٹ سے لے کر 5-6 ہزار روپے فٹ تک ایک ملے گا، جیسا آپ پیسہ خرچ کریں گے ویسا آپ کو مٹر ملے گا۔ کچھ جو ہے بالکل گرین سبز، اور کچھ بالکل کالے سیاہ، اللہ اکبر، وغرابی بسود، اور اللہ فرماتے ہیں کچھ بالکل کالے سیاہ ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ پتھر ایک ہے اس میں 2-3 رنگ ہیں، 2-3 قسم کے کلر ہیں، اور کئی بیوقوف ایسے ہیں تو ان پتھروں کے اوپر نہ تلاش کرنے لگ جاتے ہیں جس پہ کیا لکھا ہے، وہ ذہن میں پھر جو ہوتا ہے نا وہی بن جاتا ہے، اللہ ذہن میں رکھا تو اللہ بن جائے گا، محمد ذہن میں رکھا تو وہ نظر آنے لگ جائے گا، اور پھر وہ دکھاتے پھرتے ہیں کہ دیکھو اس پہ اللہ لکھا، وہ اللہ کے بندو کیا آپ کو کیا ضرورت پڑی یہ چیزیں ڈھونڈنے کی، صرف پتھر پر نظر مار لو،
اللہ نے پتھر کی شناخت کروائی ہے، یہ نہیں کہا کہ بعض پتھروں پر اللہ لکھا ہوا ہے، بعض پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، رنگ بتائے ان کے کہ دیکھو ان کے رنگوں پر ذرا غور کرو کہ کون ہے، کس نے ان کو رنگ برنگے پیدا کر دیا۔ جو لوگ پتھروں، مجھے تو ان پتھروں کے نام ہی نہیں یاد، پتہ نہیں کیا کیا ان کے رنگ ہے، رنگوں کا پتہ ہے لیکن ان کو کہا کیا جاتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، پتہ نہیں کتنے قسم کے ہیں، اور یہی حال پھلوں کا ہے۔ تو میں نے نا جب کراچی میں تھا تو میں آئی کام کر رہا تھا، طالب علم تھا، میں نے نا کمرشل جغرافیہ میں پڑھا، اس میں نا درختوں کے بارے میں تھا، اس میں لکھا کہ صرف سیب جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، صرف سیب اس کی 100 اقسام ہے، سیب 100 طرح کا ہے۔ جس نے ریسرچ کی نا اس نے ذائقے کچھ کلر کے اعتبار سے، کچھ نرم اور سخت ہونے کے اعتبار سے، کچھ ذائقے کے اعتبار سے، کچھ چھوٹے اور بڑے ہونے کے اعتبار سے 100 قسم کے جو ہے نا صرف سیب ہی سیب ہے۔ اب آپ آم کو دیکھ لیں، آم کی جتنی قسم کے آ رہی ہیں، رنگ برنگے ہیں، ذائقے الگ الگ ہیں، کسی کا نام کچھ ہے، کسی کا نام کچھ ہے، پھر آپ دیکھ لیں کہ ان کے پکنے کے جو ہے نا ایام میں بھی فرق ہے، تاکہ آپ لوگ نا زیادہ دیر تک لطف اندوز ہوتے رہیں۔ پہلے آ گیا ایک آم، وہ ابھی ختم نہیں ہوتا، دوسرا آ جاتا ہے، وہ ابھی ختم نہیں ہوتا، تیسرا آ جاتا ہے، پھر وہ نہیں ختم ہوتا، چوتھا آ جاتا ہے، پھر وہ بڑی عرصہ دراز تک وہ چلتا ہے۔ ہر ایک کے ذائقے مختلف ہے۔ اللہ کہتے ہیں بھی اگر تمہیں ویسے نہیں سمجھ آتی تو یہ چیزیں جو تم استعمال کرتے ہو ان کو دیکھ کر سمجھو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ، یہ تو وہ چیزیں تھی نا جو چلتی پھرتی نہیں تھی، ایک جگہ پہ ٹھہری ہوئی تھی۔ اب رب ذوالجلال نے ان کی بات کی کہ جو چلتی پھرتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ، انسانوں کو دیکھو، حشرات الارض کو دیکھو، چوپاؤں کو دیکھو، مختلف الوانہ، ان کے رنگ مختلف۔ میرے بھائی آپ ذرا غور کریں، خاوند بیوی ہے نا، سپرم ایک ہے، بیضا ایک ہے، ماں کا رحم ایک ہے، آگے سے بچے پیدا ہوتے ہیں، کسی کا رنگ کیسا، کسی کا کیسا، کسی کا نقش کیسے، کسی کے کیسے، کسی کا قد چھوٹا، کسی کا بڑا، کسی کی ذہنی صلاحیتیں کتنی اور کسی کی ذہنی صلاحیتیں کیسے، ایسے نقش، ہر چیز میں فرق۔ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا انجینئر ہے کہ مٹیریل بھی ایک ہو اور سانچہ بھی ایک ہو، مٹیریل بھی ایک ہو اور سانچہ بھی ایک ہو، اور اس سے جو پرزہ بنے ان کے رنگ الگ الگ ہوں، ان کے سائز الگ الگ ہوں؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا انجینئر؟ اگر پرزے کو چھوٹا بڑا کرنا چاہتا ہے تو سائز بدلنا ہوگا، سانچے کا سائز بدلنا ہوگا، اور اگر رنگ تبدیل کرنا چاہتا ہے تو مٹیریل بدلنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہو سکتا ہے اس کے بغیر؟ رنگ بدلنا چاہتا ہے تو مٹیریل بدلنا ہوگا۔ اوہ واہ سبحان اللہ، کیا تیری قدرت ہے کہ شکم ماں کا جو رحم ہے وہ سانچہ ہے اور مٹیریل ایک ہے، ادھر بیضا ہے، سپیرم ایک ہے، لیکن بچے اگر 8 ہیں نا تو 8 میں فرق، قدوں میں بھی فرق، رنگ میں بھی فرق۔ یہ جو نقش ہے نا
ان میں فرق، کسی کی آنکھیں پتلی، کسی کی موٹی، کسی کی پیشانی چوڑی، کسی کی چھوٹی، کسی کے کان کیسے، کسی کے کیسے، کسی کے ہونٹ موٹے، کسی کے باریک، کسی کے گلابی، کسی کے سیاہی محل۔ اور پھر ذہنی صلاحیتوں کی طرف آپ آئیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ذہنی صلاحیتوں میں تو شاید اتنی اقسام ہو کہ عقل سے ہی باہر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا کہتے؟ اللہ کہتا بھی ذرا سوچو، ان کے اوپر ذرا غور کرو، میں اپنا تمہیں تعارف کروا رہا ہوں۔ اور کیوں کروا رہا ہے؟ یہی حال میں نے انسان کی ایک مثال دی ہے، یہی حال دعوت الارض کا ہے، جو حشرات الارض ہے ان کا بھی یہی حال ہے، اور یہی حال چھپاؤں کا ہے، چھپاؤں کے بچوں کا بھی یہی حال ہے۔ اور آگے رب جلال کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہاں علماء سے مراد اصطلاحی علماء نہیں ہے کہ جو مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، یہاں علماء سے مراد ہے اللہ کی پہچان کرنے والے، بھلے وہ ایک دن بھی مدرسے میں نہیں گیا، بس اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہے، یہ میری بات کو سمجھنے کی ذرا کوشش کریں، یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہے۔ یعنی مطلب اس کا کیا ہوا کہ 9-10 سال مدرسے میں لگائے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کے نزدیک وہ عالم ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ انما یخشی اللہ، کلمہ حسن ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ 10 سال مدرسے میں لگا کے اگر وہ اللہ سے نہیں ڈرتا تو اللہ کے نزدیک وہ عالم نہیں ہے۔ اور ایک دن مدرسے میں نہیں گیا لیکن علماء سے سنا، اللہ کے اوصاف سنے اور اللہ کے اوصاف کو اس نے پہچان لیا۔ اب اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کی نیت باندھتا ہے تو خشیت طاری ہے، دل میں اللہ کا ڈر طاری ہے، خوف طاری ہے۔ بازار میں جاتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے نظر کو نیچی رکھتا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، بازار کے اندر جاتا ہے، بیہودہ واہیات چیزیں ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنی سوچ اللہ کی طرف لگا کر اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری کر کے وہاں سے گزر جاتا ہے، ڈرتا اللہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ عالم ہے، اللہ کے نزدیک، کیونکہ اللہ نے کلمہ حضر کہا، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جو اللہ سے وہی ڈرتا ہے جس نے اللہ کو پہچان لیا، اور جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اگر کہتا ہے علم حاصل کر لیا ہے لیکن اللہ سے ڈرتا نہیں، اللہ کے نزدیک اس نے اللہ کو پہچانا نہیں، بس طوطے کی طرح رٹ لیا ہے۔ اللہ ان کی مثال پتہ کیسی بڑی بری دی ہے، یعنی اس نے رٹ لیا ہے، پڑھ لیا ہے لیکن اللہ سے ڈرتا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، فرمایا ان کی مثال ایسے جیسے گدھے کی مثال ہے۔ اب دیکھ لو ان کی مثال کیسے ہے، جیسے گدھے کی مثال ہے۔ اب گدھے کے اوپر کتابیں کا بوجھ لادنے سے گدھا عالم تو نہیں بن جائے گا۔ تو اللہ نے ثمرہ بتایا ہے اللہ کو پہچاننے کا۔ اللہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ہے کہ جب مسجد نبوی، یعنی اب کیا ہے ہمارے ہاں یقین جانے، مسجدیں بڑی خوبصورت، مسجدیں بڑی خوبصورت، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی سیرت ہے خوبصورت نہیں۔ اس وقت مسجد کیا تھی؟
نیچے چھت جو ہے کھجور کی چھڑیوں کی ہے، دھوپ لگتی ہے تو پتھر گرم ہو جاتا ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول جب سجدہ کرتے ہیں نا پیشانی جلتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے جب نماز کی نیت باندھو نا اللہ اکبر تو تھوڑے سے پتھر اپنی مٹھی میں رکھ لیا کرو، جب سجدہ کرنے لگو تو پھر وہاں اپنے سجدے کی جگہ پہ رکھ لیا۔ لیکن مسجد کے اندر رات کو لائٹ نہیں جلتی تھی، تہجد پڑھنے کے لیے آتے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کون کہاں کھڑا ہے، لیکن جب اللہ کے ڈر اور خشیت کی وجہ سے ہنڈیا کی طرح، جس طرح ہنڈیا چولہے پہ ابالے کھاتی ہے، اس طرح کی آوازیں جب ان کے اندر سے نکلتی تو پھر پتہ چلتا کہ ابو بکر کدھر کھڑا ہے، عمر کہاں ہے، عثمان کہاں ہے، علی کہاں ہے، طلحہ کہاں ہے، زبیر کہاں ہے، سعد کہاں ہے، عبد الرحمن کہاں ہے، پھر پتہ چلتا تھا کہ کون کہاں کھڑا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مجھے اور آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے، وہ اقبال نے ایسے نہیں شکوہ کیا مجھ سے اور آپ سے، اقبال نے مجھ سے اور آپ سے شکوہ جو کیا وہ ایسے نہیں کیا اس نے۔ اقبال کہتا ہے نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن کر۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، نمازی نہیں بنے، نماز تو پڑھتے ہیں مگر نمازی نہیں بنے۔ نمازی اللہ فرماتے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز کے اندر خشیت طاری ہو جائے، دل نرم پڑ جائے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائے تو پھر کامیابی کی نوید ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی شناخت ایسے ہی کروا دے کہ ہمارے دل میں اس کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، جس کی وجہ سے دل میں رقت طاری ہو جائے، آنکھوں پہ نمی آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔